مفتی طارق مسعود صاحب کے دل نشیں انداز بیان کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے۔ پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے۔ اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی۔ پھر مسجدوں میں مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی۔ اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گنہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ